حضرت مولانا محمد حنیف احمد مدنی صاحب کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا حنیف مدنی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم معوذتین کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو جادو ہوا اس کے متعلق کچھ گزارش کریں گے۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان 10 صورتوں کو تجوید اور تلفظ کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ تعالی ان آخری 10 صورتوں کی جن کو ہم روزمرہ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کے مختصر ترجمہ اور تشریح بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ ہم ذکر کرتے ہیں، تاکہ جب ہم نماز ادا کریں تو نماز کی ادائیگی کے وقت جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری وہ 10 صورتیں مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہر روز انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخری جو 10 صورتیں ہیں ان کے مختصر ترجمہ اور تشریح جو ہے نا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ آخری 10 صورتیں جو ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر ایک مسلمان کو آنی چاہیے، کہ اس لیے کہ جب ہم ان صورتوں کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ تشریح ہمیں پتہ ہوگی تو نماز پڑھنے کے اندر بھی زیادہ مزہ آئے گا اور یہ خشوع اور خضوع کا سبب بھی بنے گا اور نماز کی ادائیگی کی اچھی ایک ترتیب بھی انسان کی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو ترجمہ آتا ہو تو اس کی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے، اور جب نماز میں توجہ رہے گی تو خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو آج ہم معوذتین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو جادو ہوا اس کے متعلق کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ معوذتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی 2 صورتیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر بندہ آ سکے، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی 2 صورتیں جو پناہ کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک سورہ فلق اور ایک سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں جو ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگوں کے شاید ذہن میں ہوگا کہ سورۃ الناس ایک علیحدہ نزول ہوا ہے اور سورۃ الفلق کا علیحدہ، بلکہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی ایک وقت کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس کا سبب نزول کیا تھا اور اس کا شان نزول کیا تھا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ جب صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کیا گیا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ لبید بن عاصم ایک شخص تھا اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ترتیب کیا بنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا کرتا تھا، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آیا کرتا تھا اور چھوٹے موٹے کام کاج کیا کرتا تھا۔ لہذا ان لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا کیا، اس بچے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مبارک منگوائے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی فرمایا کرتی تھی، تو ان کے اندر جو زلفوں کے بال تھے وہ ان کنگھی کے ذریعے نکلوا کر جو ہے اس بچے سے ان لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے وصول کیے۔ اور قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک پر جادو کیا، اور جادو کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کر کے اس کے اوپر گرے لگا کر جو ہے وہ ایک کنویں کے اندر رکھوا دیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ جادو کے اندر ایک بڑی مہارت رکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک جادو کا سلسلہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کس قدر عروج پر تھا، کتنا زیادہ تھا کہ ہزاروں جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آگے تھے، اس لیے کہ فرعون نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں۔ لیکن جب وہ سارے جادوگروں نے دیکھ لیا نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی خاص چیز ہے جو اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہے، جادوگر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے جادوگر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا
تو ان کے جتنے بھی سانپ بنے تھے سب سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب جتنے جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی وہ سمجھ گئے کہ بھی اگر جادو ہوتا تو پھر ہم سمجھ جاتے، لیکن یہ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہے، تو سارے جادوگر سجدے میں گر کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو وہی یہودیوں کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے بھی آپ علیہ السلام کی ذات پر جادو کرنے کی کوشش کی، آپ کے بال منگوائے کہ ان پر جادو کر کے ایک کنویں کے اندر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، یہ جو یہودی کی بیٹیوں نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس طرح کا کچھ اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام بعض مرتبہ کوئی کام نہیں کرتے تھے تو حضور کو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ نے کر لیا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا تو آپ کو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ نے نہیں کیا۔ بس اتنا اثر ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہوا کہ حضور کی دینی معاملات کے اندر کوئی اس کا اثر ہو گیا، چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمانے والے۔ تو یہاں پر میں اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ کچھ لوگ اس بات پر کہتے ہیں کہ حضور کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ روایت تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس عمل کے ذریعے آپ علیہ السلام کی ذات پر جو اثر ہوا ہے، اور حضور کی ذات پر اگر جادو کا کچھ اثر ہو بھی گیا تو وہ حضور کی شان کے منافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ جی حضور کی عظمت اور شان کم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ امت کی آسانی کے لیے، بعض دفعہ کوئی معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں امت کی خیر خواہی بھی ہوتی ہے، امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر یا نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام خاموش ہے۔ حضرت ذوالیدین ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ سیرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی یا حضور آپ بھول گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی نماز تو کم نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضور سادہ کا ذوالیدین، جو ذوالیدین بات کر رہا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ سچی بات کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز اور پڑھائی۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے امت کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، تو حضور کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر جتنے امام مسجد ہیں تو ان کے اگر آج کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو انہیں سہارا مل جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ اگر حضور کی ذات بھولنی نہ ہوتی تو آج جو ہے نا وہ امام اگر بھولتا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھلوا کر امت کے لیے آسانی فرما دی ہے۔ تو اسی طرح حضور کی ذات پر جادو کا جو اثر ہوا وہ اسی قدر ہوا ہے تاکہ ایک تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جادو کی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جادو کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین، یہ دونوں صورتوں کو بھی نازل فرما دیا۔ اب جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو جادو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب ان یہودی کی بیٹیوں نے عمل یہ کیا نا تو آپ علیہ السلام کی ذات پر وہ اثر ہوا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے معاملے میں مجھ پر اپنا فضل فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ رات کے وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو رات کو خواب کے اندر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آ جاتے ہیں،
ایک آپ علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف اور ایک قدمین شریفین کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپس میں بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کہتا ہے کہ یہ جو حضور کی شخصیت ہے ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر فلاں بچیوں نے فلاں عورتوں نے جادو کر دیا ہے اور آپ کے بالوں کے اوپر جادو کیا اور جادو کر کے فلاں کنویں کے اندر جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے اور فلاں کنویں کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خبر دے دی۔ جب صبح ہوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر جاؤ اور وہاں پر ایک کنواں ہوگا اور کنویں کے اندر نیچے جاؤ گے تو وہاں پر کوئی چیز پڑی ہوگی جس کے اندر میرے بال مبارک ہوں گے، تو لہذا وہ لے کر آؤ۔ صبح صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر پھر جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک کو جب لے کر آتے ہیں اس کے اوپر گرہ بندی ہوتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ بالوں کی جو گرہ ہے وہ جادو کے ذریعے لگی ہوئی تھی، جادو کر کے لگی ہوئی تھی۔ اب اس جادو کا طور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا، تو 11 گرہ باندھی ہوئی تھی آپ علیہ السلام کے بالوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان دونوں صورتوں کو نازل فرما دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اب آپ علیہ السلام جب قل اعوذ برب الفلق آپ نے پڑھا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر آپ نے جب دوسری آیت مبارکہ پڑھی تو دوسرا گرہ کھل گئی، آپ نے تیسری آیت مبارکہ پڑھی، اسی طریقے سے آپ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور وہ جادو کی گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ اس طریقے سے جب آپ علیہ السلام نے دونوں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی تو وہ جو جادو کی گرہ بندی ہوئی تھی 11 کی 11 وہ کھل جاتی ہے اور آپ علیہ السلام کی طبیعت بالکل حشاش اور بشاش ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جادو اتنا تیز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری عائشہ، جس کنویں کے اندر یہ بال میرے رکھ کر جادو کیا گیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی اس قدر گدلا ہو چکا تھا جیسے کہ مہندی کی رنگت والا پانی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان سورہ مبارکہ کی وجہ سے، سورۃ المعوذتین کی وجہ سے پھر وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی اور اب یہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگوں کے اوپر جادو وغیرہ کے اثرات ہوں گے، بہترین علاج، پورا جادو کا بہترین طریقہ اور بہترین علاج جو ہے وہ یہی معوذتین صورتیں ہیں۔ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو دائیں طرح کا لگے یہ کریں وہ کریں، لیکن اس سے بیسٹ اور اس سے بہتر آپ کو دم پورے قرآن مقدس کے اندر نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو یا اس طرح کے معاملات ہو تو بہترین یہ کہ صبح و شام ان دونوں صورتوں کو، معوذتین، یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ جادو ہوگا تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں ہوگا تو پھر کوئی کرے گا بھی تو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور معوذتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ کے اندر آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جائے نا تو پھر جادو ٹونے جتنے بھی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں ان کا جادو بھی تب اثر کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا بہترین یہ 2 صورتیں معوذتین ہیں، لہٰذا ان کو رات کے وقت، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے وقت جب آپ آرام کرتے تھے، بستر پر لیٹتے تھے، تو آپ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی بھی تلاوت کرتے، اور ان آخری 2 صورتوں کی تلاوت کر کے آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ رات کے وقت سونے کے لیے بھی بہترین وظیفہ بھی ہے اور آپ علیہ السلام کا سنت عمل بھی ہے۔ یہاں تک تو میں نے کچھ شان نزول آپ کو بتا دیا تاکہ جب ہم یہ صورت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا، اس میں ایک لفظ آتا ہے من شر النفاثات فی العقد، اللہ جی میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے بھی جو پھونکے مارنے والی تھی، پھونکے مار رہی تھی، فی العقد گرہ کر کر، یعنی جو گروہ کے اندر پھونکے مارنے والی تھی، میں اللہ جی ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ جو جادو کرنے والی تھی۔
من شر حاسد اذا حسد کا لفظ بھی آتا ہے، حاسدین کے حسد سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس میں اصل میں پناہ مانگنے والی یہ صورتیں ہیں، تو لہذا یہ بہترین صورتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا عام طور پہ اعتراض کیا جاتا بھی حضور کی ذات پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو ایک تو میں نے عرض کر دی کہ حضور کی ذات پر جادو کس لیے ہوا، تاکہ امت کو جادو کے بارے میں بتا بھی دیا جائے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور جادو کا علاج بھی امت کو پتہ چل جائے، اور علاج کی بھی ترتیب کیا اللہ نے معوذتین کو اتارا۔ تو جادو کی حقیقت اور جادو کے علاج کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بحیثیت حضور علیہ السلام چونکہ انسان ہے، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، تو انسان ہونے کے ناطے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں بخار بھی آ جاتا تھا، آپ کو بخار ہوتا تھا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے 2 مردوں کو بخار ہوتا ہے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے حضور کی ذات پر بخار بھی آتا تھا، اور عام بندوں کی بنسبت 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ آپ میدان جہاد میں جاتے تھے تو میدان جہاد میں بھی جب آپ غزوہ احد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میدان جہاد میں آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یہ ظاہری طور پر جو آپ علیہ السلام کے جسم پر جو چیزیں ہوئی ہیں، اسی طرح جادو کی حقیقت کو بتانے کے لیے بھی اللہ کے نبی پر کچھ نہ کچھ جو اثر ہوا ہے، اس میں کوئی حضور کی شان کے منافی نہیں ہے، بلکہ امت کو ہمیشہ کے لیے جادو کا علاج کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں امت کو جادو کا علاج بھی مل گیا۔ تو یہ آخری دونوں صورتیں بہترین نظر کے طور پر بھی، حاسدین سے بچنے کے لیے بھی، اور جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔